اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ، اسلامی تاریخ کا وہ المناک دن اور اسلامی تاریخ کا وہ دن، وہ سیاہ دن کہ جس دن کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کی گئی کہ آج سینکڑوں صدیاں بیت جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے دل اور مسلمانوں کے قلب، مسلمانوں کے ذہنوں میں آج بھی شہادت حسین بالکل اسی طریقے سے تازہ دم ہے کہ جس طریقے سے یہ اس دور میں تازہ دم تھی کہ جب نواسہ رسول حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ آج بھی 10 محرم کا وہ دن کہ جس دن حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، آج بھی مسلمان اس دن غم زدہ رہتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اسباب کیا تھے۔ یہ واقعہ رونما کس وجہ سے ہوا، اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، اور اس واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات، میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت عبد الرحمن ابن ملجم وہ آدمی ہے تاریخ میں کہ جس نے حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت حضرت علی کی شہادت سن 35 ہجری میں رونما ہوئی، اور یہاں پر ایک بات سمجھنے کے قابل ہے کہ حضرت علی کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل حضرت علی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا امیر المومنین، میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بعد آنے والے کسی ولی عہد کا اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا، یا آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن، حضرت حسین کے بڑے بھائی، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے بعد ان کی خلافت، ان کی بیعت کر لیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں تمہیں بالکل اس بات پہ مجبور نہیں کرتا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بعد حسن تمہارے لیے ایک بہترین آدمی ثابت ہوگا تو تم اس کے ہاتھ میں بیعت کر لینا، اور اگر تم یہ سمجھو کہ حسن تمہارے لیے بہترین خلیفہ ثابت نہیں ہوگا تو تم نے حسن کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی۔ حضرت علی نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کرو، لیکن واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر یہ آپ کو سمجھا دینا ضروری سمجھتا ہوں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی وہ عمارت جو محمد رسول اللہ نے تعمیر کی تھی، اور اسلام کی وہ بلڈنگ، وہ عمارت جو نبی کائنات نے بنائی تھی، اور وہ عمارت کون سی تھی؟ اس عمارت میں 1,24,000 صحابہ، جن کو اللہ کے نبی نے اپنے 23 سال میں تیار کیا، اور جب نبی کائنات اس دنیا سے چلے گئے تو دشمنان اسلام نے یہ سمجھا کہ اب تو محمد رسول اللہ اس کائنات میں موجود نہیں رہے، اب یہ بہترین موقع ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار کو پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں اختلافات کو پیدا کیا جائے۔ ایران سے ایرانی کھڑے ہوئے، اور مدینے سے یہودی کھڑے ہوئے، اور مکہ سے کفار مکہ کھڑے ہوئے، اور ہر طرف سے یمین اور یسار، شمال اور جنوب سے، مشرق اور مغرب سے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو قوتیں تھی، انہوں نے مل کر یہ عزم کیا کہ اب محمد رسول اللہ اس کائنات میں موجود نہیں رہے، اب یہ بہترین موقع ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور ان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے اور مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اس عمارت کو گرانے کے لیے جس عمارت کو کونین کے تاجدار نے 23 سال میں بنایا تھا، اور وہ عمارت کون سی تھی؟ اس عمارت میں ایک اینٹ ابو بکر کی تھی، اس عمارت کی دوسری اینٹ حضرت عمر کی تھی، اور وہ اسلام کی جو عمارت بنی اس میں ایک اینٹ عثمان غنی کی تھی، اور اس میں ایک اینٹ علی المرتضیٰ کی تھی۔ 1,24,000 صحابہ، اور یہ وہ لوگ تھے، یہ صحابہ، یہ وہ جماعت تھی، یہ نبی کے وہ جانثار تھے، یہ نبی کے وہ شاگرد تھے، یہ نبی کے وہ غلام تھے، یہ نبی کے وہ نام لیوا کہ جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا، اور کسی نے انکار تک نہیں کیا۔ بدر کے میدان میں، کبھی احد کے معرکے میں، اور کبھی خندق کے معرکے میں، کبھی حنین کے معرکے میں، کبھی غزوہ تبوک کے میدان میں، اور کبھی غزوہ احزاب کے میدان میں، کبھی جنگ موتا کے مقام پر، اور کبھی جنگ اسرا کے مقام پر، اور کبھی پھر اس کا اختتام ہوا۔ یہ صحابہ اپنے نبی پر اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور پھر نبی کی یہ جماعت، یہ صحابہ جو نبی کے غلام بھی تھے، نبی کے جانثار بھی تھے، اور نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی جانوں سے پیار نہیں کیا، انہوں نے اپنی دولت کو اپنے گلے نہیں لگایا، اور انہوں نے اپنی اولاد سے پیار نہیں کیا۔ نبی کے یہ وہ غلام تھے کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اور پھر بدر کے میدان سے صحابہ کرام
نے جو آغاز کیا تھا، کیوں آپ یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر، جنگ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جنگوں کا آغاز اور سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ پھر سے صرف مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا۔ کائنات کے رب نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ کہا اے محمد رسول اللہ، آج ساری زندگی کی تیری محنت اور تیری یہ جماعت، یہ صحابہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، آج یہ محنت رنگ لے آئی ہے کہ یہ وہی مکہ تھا کہ جس مکے کے اندر کبھی محمد رسول اللہ کو نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، آج وہی مکہ ہے کہ جس مکے پر کے چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال حبشی نے اذان کا للکارہ پڑھا اور اذان دی حی علی الصلاۃ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہی مکہ تھا کہ جس دن ایک دن وہ تھا کہ اسی مکے سے رحمت کائنات کو نکالا گیا۔ یہی مکہ تھا کہ جس مکے سے ایک دن محمد رسول اللہ کو اسی مکے سے نکالا گیا تھا، اور نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ جب آپ نے ہجرت کی، جب آپ نے ہجرت فرمائی، تو اس دن آپ جب مکے سے باہر نکل رہے تھے، مکے سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے مکے کی طرف اپنا دھیان کیا، مکے کی طرف دیکھ کر کہا مکہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں۔ یہ کب؟ جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے ہجرت کی، کہا مکہ یہ سن لے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں رہنے۔ اور اللہ کے نبی پریشان تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور وہ مکہ کہ جس مکے کی ایک ایک گلی میں، ایک ایک در و دیوار میں، ایک ایک گلی اور کوچے میں، جس گلی میں، جس کوچے میں، جس بازار میں محمد رسول اللہ کا بچپن گزرا ہے، اور جہاں بچپن گزرا ہو اس علاقے کو چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں ہے۔ پھر نبی کائنات میں جب ہجرت فرمائی، یہی مکہ تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے عمرے کی اجازت مانگی۔ کس کی مانگی؟ کہ مجھے عمرے کی اجازت دی جائے، ایک عمرہ۔ تو اللہ کے نبی کو عمرے کی اجازت نہیں ملی، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہا، اجازت نہیں ملی۔ یہ وہی مکہ تھا کہ آج اللہ کے نبی مکے پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج وہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، آج وہ سارے ظالم وہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی کائنات کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، آج وہ سارے موجود ہیں۔ اور حضرت عمر اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دفعہ اشارہ کرے، میں ہر اس آدمی کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا کہ جس نے محمد رسول اللہ کو زندگی میں ایک بار بھی کوئی غلط جملہ بولا ہو۔ کہا آج، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے نبی نے فرمایا، اور میرے صحابہ کی جماعت سن لو، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور میں بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں معاف کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد
محمد کی شان بدلہ لینا نہیں، محمد کی شان معاف کر دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لو، اس لیے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ قرآن نے کہا کہ جاؤ مکے کی ایک گلی میں یہ اعلان کر دو کہ آج محمد رسول اللہ کسی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لے گا، کسی دشمن سے بدلہ آج سب کو معاف کر دیا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے، آج سب کے لیے معافی ہے، آج کوئی بدلہ اور کوئی بدلے والی بات نہیں ہوگی۔ پھر جب محمد رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، پھر اللہ نے یہ سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب مکہ فتح ہوا اس دن کائنات نے یہ منظر دیکھا، زمین نے یہ منظر دیکھا، آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ جس دن مکہ فتح ہوا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ محمد رسول اللہ کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کائنات کی معافی کی برکت تھی کہ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا۔ لیکن اب آگے سمجھیے، جب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پوچھ فرما رہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ اول بنے حضرت ابوبکر صدیق۔ میں جو مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر کا معنی ہوتا ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا، ایک واقعہ رونما ہوا، ایک وہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے اس واقعے کے کچھ پس منظر بھی ہوتے ہیں۔ پس منظر کا کیا معنی کہ یہ واقعہ رونما کیوں ہوا؟ یہ واقعہ ایک تو یہ کہ واقعہ کربلا ہوا، دوسرا یہ کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ مسلمان نبی کائنات کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر رک کے ایک بات سمجھ لیں کہ جس دن کونین کے تاجدار نبی کائنات خاتم النبیین محمد رسول اللہ اس کائنات سے وصال کر گئے، کائنات سے کوچ کر گئے، اس دن کئی قوتیں ایسی کھڑی ہوئی جو اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کے مکے کے اندر سے کفار مکہ کھڑے ہوئے، مدینہ سے یہودی کھڑے ہوئے، ایران سے ایرانی کھڑے ہوئے، اور یہ ساری قوتیں وہ تھی جو یہ اس انتظار میں تھی، گاٹھ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے گاٹھ لگا کے بیٹھنا، چھیڑا کے بیٹھنا، اور کسی چیز کی ٹو میں رہنا۔ یہ منتظر تھے کہ جس دن نبی کائنات اس کائنات سے جائیں گے، اللہ کے نبی نے 23 سال میں جو محنت کر کے اسلام کی یہ عمارت کھڑی کی ہے، ہم اس عمارت کو گرائیں گے، اس عمارت کو۔ اور اس عمارت کے ستون کیا ہے؟ ایک ستون اس کا ہے ابوبکر صدیق، دوسرا ستون اس عمارت کا ذی النورین عثمان غنی، اور تیسرا ستون اس کا عمر فاروق ہے، اور چوتھا ستون اس عمارت کا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرام۔ پہلا ستون حضرت ابوبکر صدیق۔ جب حضرت ابوبکر کی خلافت کا آغاز ہوا، ایک گروہ کھڑا ہوا،
مسلمہ کذاب، یہ وہ آدمی کہ جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام کیا تھا؟ مسلمہ کذاب، کہ جس نے تاریخ میں سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک طرف وہ کھڑا ہوا، دوسری طرف سے ایرانی کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایرانیوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ایران نے کبھی نہیں مانا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اعلان کیا کہ جس نے بھی میرے نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرأت کی، کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور سن لو اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو بناتے۔ کس کو بناتے؟ اگر عمر نبی نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب نبوت کا دروازہ، اب جبرائیل وحی لے کے کسی پہ نہیں آئے گا، اب جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد اللہ کے نبی جب اس کائنات سے وصال فرما لے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اذان دے رہے تھے۔ اذان دیتے دیتے جب ان الفاظ پہ پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کسی نے پوچھا بلال اب روتے کیوں ہو؟ کہا رونے کی بات ہے کہ جب نبی اس کائنات میں موجود تھے تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نبی کا نام لے کے میں پلٹ کر نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، اب اشہد ان محمد رسول اللہ نبی کا نام لے کے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا، نبی کا چہرہ مجھے اب نظر نہیں آتا۔ کہا صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ مسلمہ کذاب جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت کے اندر ہی یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میرے بعد اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر فاروق۔ اب جب حضرت ابوبکر شہید ہوئے، اسلام دشمن قوتوں نے یہ سمجھا، یہودیوں نے، فارسیوں نے، کفار مکہ نے یہ سوچا کہ اب ابوبکر بڑا دنا آدمی تھا، ابوبکر بڑا دنا آدمی تھا، سمجھدار تھے، سمجھدار بھی تھے، دور اندیش بھی تھے اور ٹھنڈے مزاج کے بھی تھے، حلیمی والے، بردباری والے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے تو نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ہر امت کا ایک سردار ہے، میری امت کا، امت محمد کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق، میری امت کا سردار۔ اسلام دشمن قوتوں نے یہ سمجھا، کہا وہ دنا آدمی تھا، وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، ابوبکر صدیق فوت ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ عمر آئے اور حضرت عمر کے خلاف سازش سے دن رات ہوتی رہی۔ بلاخر وہ حضرت عمر کے زمانے میں دو بڑی سپر پاور
جیسے آج کے دور میں امریکہ اور اسرائیل ہے، ان کو بڑا گمنڈ ہے، ان کو بڑا گمنڈ ہے، اور ہم کمزور نہیں ہیں، ہم صرف ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ بکھرے ہوئے۔ عرب کا حال آپ کے سامنے ہے۔ عرب ممالک مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے، اور اقبال نے کیا کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ مل کر اپنے اندر اتحاد اور یگانت پیدا کر کے، اگر ساری کائنات کے مسلمان اس وقت دنیا میں تقریباً 52 ممالک ہیں مسلمانوں کے، 50 اور 52، اگر یہ ساری کائنات کے، ساری دنیا کے 52 ممالک اکٹھے ہو گئے اور مل جائے تو دنیا کی کوئی قوت بھی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو انگریزوں سے بڑے متاثر ہیں، جدید مسلمان، انگریزوں کی پوجا کرنے والے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس جدید آلات نہیں ہے، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ادھر آؤ، اقبال کے الفاظ میں ادھر آ دل پر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مسلمان مومن ہے تو بے دیر بھی رکھتا ہے سپاہی۔ مسلمانوں کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور جنگ کبھی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ اقبال نے کہا جنگ کس سے لڑی جاتی ہے؟ اقبال کہتا ہے جگر کا، چیتے کا جگر چاہیے۔ کس کا جگر؟ چیتے کا جگر چاہیے، اور شاہین کا تجسس چاہیے۔ اگر تیرے اندر چیتے کا جگر ہے اور شاہین کا تجسس ہے تو دنیا کی کوئی قوت بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر یقین نہ آئے تو آؤ محمد کے ستاروں کو دیکھو، محمد کے وہ ستارے کہ روم اور ایران دنیا کی 2 بڑی سپر پاور قوتیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، ان کے خلاف نکلے، اور وہ سپر پاور قوتیں وہ تھی کہ لوگ ان کا نام لے کے گھبراتے تھے۔ آج اسرائیل سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، آج امریکہ کے آگے ساری دنیا نے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا ہوا ہے، اور یہی حالت اس وقت تھی روم اور ایران کی، کیسر و کسرا، اور یہ 2 سپر پاور قوتیں جب یہ محمد کے ستارے، جب یہ مرد مجاہد کھڑے ہوئے، ان کے پاس نہ تیر تھا، نہ تلوار تھی، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، اگر تھا تو اپنے اللہ پہ یقین تھا، اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ اور یہ پھر ایک وقت آیا کہ یہی روم اور ایران، یہی کیسر و کسرا، یہی سپر پاور سلطنتیں، ان کے اندر ایسی طرح اور ان کا چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور ان کو ناکو چلے چبوا دیے۔ کس نے؟ حضرت عمر نے۔ بلاخر انہی بیرونی سازشوں کے بنا پر، کہ اس لیے جو اسلام دشمن قوتیں تھی وہ اسلام کو بڑھتا ہوا اور اسلام کو ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتی نہیں تھی۔ بلاخر یہ ہوا کہ ایک ایرانی آدمی، فارسی ایرانی، اور اس کا نام ابو لولو فیروز، اس نے حالت نماز میں حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عمر کو
کیا گیا. اب حضرت عمر کی شہادت کے بعد پورا عالم کفر، پوری دنیا کے جو اسلام دشمن لوگ تھے انہوں نے سکھ کا سانس لیا. لوگوں کا یہ خیال ہوا ایک طرف یہودی، دوسری طرف اندرونی دشمن تھے، دوسری طرف مکے کے اندر بھی کفار مکہ موجود تھے، اور تیسری طرف عیسائی تھے، اور ایک طرف ایرانی تھے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد ساری جو اسلام کی دشمن طاقتیں اور قوتیں تھیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ یہی ایک آدمی تھا جس کے بل بوتے پر ساری اسلام کی عمارت کھڑی تھی، اور یہی تھا کہ جس کے بارے میں کونین کے داعیدار نے کہا تھا کہ اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، میرے نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی نے دعا مانگی تھی اپنی جھولی اٹھا کے. میرے نبی نے اپنی جھولی کو اٹھایا اور غلاف کعبہ کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اگر دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنا چاہتا ہے، اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، تو اللہ اس عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، عمر کو میری جھولی میں ڈال دے. عمر کی شہادت ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کتنے سال رہی؟ 12 سال. کتنے سال؟ 12 سال. اور حضرت عثمان غنی کا دور اتنا بہترین اور درخشندہ چمکتا وہ دور کہ اس دور میں مسلمانوں نے بے بہا ترقیاں کی اور بے شمار ملک فتح کیے. ادھر سے عراق بھی، افغانستان کی کچھ ریاستیں، اور ادھر سے کازقستان اور روس کی کچھ ریاستیں، اور افریقہ، ملیشیا، ان کی ریاستیں کس کے دور میں فتح ہوئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں. حضرت عثمان غنی کی بشارت ہوئی. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 سال کا دور ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. 5 سال مسلمانوں کے خلیفہ. لیکن حضرت علی کی شہادت سن 35 ہجری میں جب ہوئی، سن 35 ہجری، حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین کے بڑے بیٹے بڑے بھائی حضرت حسن، کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. حضرت امیر معاویہ جو کہاں تھے؟ ملک شام میں. کہاں تھے؟ ملک شام میں. ادھر سے وہ نکلے اور مکہ سے حضرت حسن نکلے. حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو یہ پیغام بھیجا، اور سن لو، آج کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور یارو وہ تو نبی کے صحابی بھی ہیں اور نبی کے یار ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں جنت کی بشارت دی ہے، اور نبی کائنات کے برادر نسبتی بھی ہیں. برادر نسبتی کسے کہتے ہیں؟ برادر نسبتی، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے یہ ممی ڈیڈی دور ہے. کیا دور ہے؟ ممی ڈیڈی. برادر نسبتی یہ اردو کا لفظ ہے. برادر نسبتی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برادر اللہ. برادر یعنی سالو نہیں، سارا. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے سارا، یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ، جو کن کی بہن تھی؟ حضرت امیر معاویہ.
کہ امیر معاویہ نے زیادتی کی، ظلم کیا حضرت علی کے بیٹوں کے ساتھ، کعبے کے رب کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ امیر معاویہ نبی کے نواسوں کے ساتھ کبھی ظلم کر سکتے نہیں ہیں۔ آج ہم اس دور میں ہم نے تو حسن حسین کو نہیں دیکھا، ہم نے حسن حسین کو نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم حسن حسین کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اور میرا عقیدہ حضرت حسن کے بارے میں اور حضرت حسین کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ لوگوں سن لو کہ میرا یہ نواسا حسن اور میرا یہ نواسا حسین کل قیامت کے دن جنت کے اندر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس سے آگے اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔